نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ مشکوٰۃ شریف باب الکرامات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت کا ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک لشکر جہاد کے لیے کافروں سے قتال کے لیے روانہ فرمایا، اور اس لشکر کا امیر مقرر کیا ایک شخص کو جس کا نام ساریہ تھا۔ روانہ کر دیے، وہ اپنے کام پہ چلے گئے۔ وہ مقام مدینہ منورہ سے 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر تھا جہاں وہ لوگ جہاد کرنے کے لیے اور قتال کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ میں مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے تھے، یا تو جمعہ کا خطبہ ہوگا یا ایسے ہی کوئی وعظ و نصیحت کی مجلس ہوگی۔ اسی دوران فرمانے لگے بلند آواز سے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کو اپنا پشت پناہ بناؤ۔ اب لوگ حیران کہ ساریہ کو تو آپ نے لشکر کا امیر بنا کر جہاد کے لیے روانہ کر دیا، اور یہاں ممبر پر بیٹھے ہوئے ساریہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کو اپنا پشت پناہ بناؤ۔ بعد میں لوگوں نے دریافت کیا کہ امیر المؤمنین ساریہ تو کہاں لشکر لے کر چلے گئے، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر وہ ہیں، اور آپ ممبر شریف پر خطبہ دیتے ہوئے ان سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو خطاب کر کے کہ اے ساریہ پہاڑ کو اپنا پشت بنا لو، یا ساریہ الجبل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا نقشہ میرے سامنے منکشف کر دیا، اور میں ممبر پر بیٹھے ہوئے ساریہ اور ان کے لشکر کا پورا منظر اور ان کے دشمنوں سے مقابلہ کی پوری حالت مجھے نظر آ رہی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا، اور مسلمان مغلوب ہو رہے تھے، کفار ان پر غالب آ رہے تھے، مسلمان پریشان حال تھے، اور قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی۔ تو میں نے ان کو ایک تدبیر بتلائی، جو لشکر کے امیر تھے ساریہ، کہ اے ساریہ پہاڑ کو اپنا پشت پناہ بنا لو، یعنی پہاڑی کی طرف آ جاؤ اور اس کی طرف پیٹھ کر لو، اور پھر دشمن کا مقابلہ شروع کرو۔ لوگوں نے یہ دن اور تاریخ ذہن نشین کر لی کہ کس دن میں اور کس تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کے دوران یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ پھر جب ساریہ کا لشکر واپس آیا تو لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے جنگ کا کیا حال ہوا، اور جس مہم پر امیر المؤمنین نے تم لوگوں کو روانہ کیا تھا تو اس میں تمہاری کیسی حالت رہی، دشمنوں سے کیسا مقابلہ رہا؟ تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ
شروع میں تو حالت ہماری بڑی خراب ہو گئی تھی، قریب تھا کہ کفار ہم پر غالب آ جاتے، ہم مغلوب ہو جاتے، ہار جاتے اور شکست کھا جاتے، لیکن ایک غیبی آواز آئی اور ایسا محسوس ہوتا تھا شاید وہ امیر المؤمنین کی آواز ہے کہ وہ مجھے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کو پشت پناہ بنا کر پھر مقابلہ شروع کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کر کے ہم نے پہاڑی کی طرف آ گئے اور پہاڑ کی طرف اپنا پشت اور پیٹھ کر کے اور پھر دشمنوں پر ہم نے یلغار کیا اور حملہ کیا، تو دشمن شکست خوردہ ہو کر سب بھاگ گئے اور بہت سا مال غنیمت لے کر اور فتح یاب ہو کر کے ہم لوگ مدینہ میں واپس آئے۔ اور یہ ٹھیک وہی وقت تھا جس وقت امیر المؤمنین خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے۔ ان سے پوچھا صحابہ نے یہ کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، انہوں نے بتایا۔ تو اس واقعے کو نقل کر کے مشکوٰۃ شریف کے شارح حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ مدینے میں مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے بیٹھے 1 مہینے کی دوری کی مسافت پر جو واقعہ رونما ہو رہا ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، اس کا مشاہدہ اور اس کا انکشاف ان پر ہوا۔ یہ ایک کرامت کہ اتنی دور سے دیکھ لینا۔ اور دوسری کرامت ان کی یہ ظاہر ہوئی کہ انہوں نے جو مدینے میں مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے بیٹھے جو آواز لگائی اور ساریہ کو جو خطاب کیا اور اس سے جو بات بتلائی انہیں، وہ بات اللہ تعالیٰ نے ساریہ کے کان تک پہنچا دی اور ساریہ نے اس کو سن لیا۔ یہ دوسری کرامت ان کی ہے۔ اور تیسری کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ ان کی اس حکمت عملی پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو اس واقعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکات کی وجہ سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام کو یہ باطنی کیفیات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کشف و کرامات کے انعامات سے نوازا تھا، اور اس طرح کے باطنی تصرفات ان حضرات سے بھی ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کے کرامات کے سینکڑوں ہزاروں واقعات ان کے حالات کے مطالعہ کرنے سے ظاہر ہوں گے اور آپ کو معلوم ہوں گے۔ اسی طرح کا بیان ہی ایک واقعہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب لکھی جس کا نام ہی ہے تفسیر کبیر۔ بہت بڑے عالم فاضل تھے اور بڑے فلسفی تھے اور بہت ذی علم شخصیت تھے، اور وہ مرید تھے اس زمانے کے شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو جب امام راضی کا انتقال ہونے لگا، شیطان لعین ابلیس حاضر ہوا ان کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے اور حملہ کرنے کے لیے کہ اس کو جو ہے بے ایمان کر کے دنیا سے رخصت کر دیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام راضی سے کہا آ کر کہ اے امام راضی، اللہ کتنے ہیں؟ کئے خدا مانتے ہو؟ امام راضی نے کہا ایک خدا ہے۔ خدا کئے ہیں؟ ایک ہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اسی پر ہمارا ایمان ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر ایک۔ حضرت امام راضی سے پوچھا شیطان نے کچھ دلیل بھی رکھتے ہو یا بس ایسے ہی ایک اللہ مانتے ہو؟
کہ ہاں بہت سی دلیلیں ہیں، 100 دلیلیں میں نے جمع کی ہیں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر اور ایک ہونے پر۔ شیطان نے کہا اچھا بتاؤ ایک دلیل۔ امام راضی نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا اور اس کا جواب دے دیا اور اس کو کاٹ دیا، باطل کر دیا۔ دوسری دلیل پیش کی، اس کو بھی کاٹ دیا۔ تیسری دلیل پیش کی، اسے بھی رد کر دیا۔ یہاں تک کہ امام راضی کی ساری دلیلیں 100 کی 100 دلیلوں کا جواب اور اس کا رد کر دیا شیطان نے۔ اس کے پاس بھی علم ہوتا ہے۔ اب وہ پریشان، حیران، ششدر، اور شیطان کہہ رہا تمہاری دلیل تو اب ختم ہو گئی، اب کوئی دلیل نہیں رہی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، لہذا خدا کا شریک ٹھہراؤ۔ اب امام راضی پریشان، حیران، ششدر، اس کو کیا جواب دیں؟ اب ایمان اور کفر کی لڑائی چل رہی ہے، آخری حالت ہے۔ ان کے شیخ نجم الدین کبریٰ کافی دور اپنے علاقے میں بیٹھے اس وقت وضو کر رہے تھے، خادم ان کے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا تھا۔ اس وقت مٹی کے بدنے اور لوٹے ہوتے تھے، استعمال زیادہ تر وہی ہوتا تھا۔ تو خادم ادھر پانی ڈالے جا رہا ہے اور وہ ہاتھ دھل رہے ہیں تو دھل ہی رہے ہیں پانی، ان کا ہاتھ دھونا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ 1 لوٹا پانی ختم ہو گیا، 2 لوٹا ختم ہو گیا، 3 لوٹا ختم ہو گیا۔ خادم پریشان، کیا بات ہے، حضرت کا ہاتھ ہی دھونا نہیں ہو رہا ہے، کئی سارے لوٹے پانی ختم ہو گئے۔ حضرت یہاں ہوں تبھی تو، وہ تو پورا امام راضی کا منظر دیکھ رہے ہیں، ان کے احوال منکشف ہو گئے ان پر، اور وہ شیطان اور امام راضی کا مناظرہ سب سن رہے ہیں اور وہاں کا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر اخیر میں انہوں نے اپنا تصرف کیا اور اس لوٹے کو خادم کے ہاتھ سے لے کر زور سے پھینک کے مارا اور کہا اے امام راضی، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں؟ تو ان کی یہ آواز بھی اللہ تعالیٰ نے امام راضی کے کان تک پہنچا دی، اور امام راضی نے کہا کہ میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ کوئی دلیل نہیں، چل ساری دلیل ختم، کوئی دلیل نہیں، لیکن مانتا ہوں ایک ہی اللہ۔ اور یہ کہا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ شیخ کی صحبت کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ کم سے کم آدمی خاتمہ بالشر اور برے خاتمے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکت سے اور سلسلے میں داخل ہونے کی برکت سے بزرگوں کا لاج رکھتے ہوئے کم سے کم اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، کم سے کم درجے کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے رہے سلامت تمہاری نسبت میں اسی طرح کا ایک واقعہ، حضرت قاری طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تھے اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ، بڑے خلفاء میں سے تھے، ان کا واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کسی علاقے میں وہ گئے تھے تو ایک عورت ان سے بیعت ہو گئی، حضرت نے کچھ ذکر اذکار دے دیے، پھر حضرت اپنا چلے آئے دارالعلوم۔ وہ عورت بیچاری ذکر اذکار کرتی رہی اور حضرت کے بتائے ہوئے معمولات پر عمل کرتی رہی، پھر کبھی دوبارہ ملاقات کی نوبت نہیں آئی۔ 20 سال گزر گئے اور 20 سال کے بعد پھر اس عورت کا آخری وقت آیا۔ جب اس عورت کا آخری وقت آیا اور جانکنی کی حالت شروع ہوئی اور روح قبض ہونے لگی، تو وہ عورت کہنے لگی کہ وہ دیکھو ہمارے حضرت، ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں، وہ دیکھو آ رہے ہیں، یہ آ گئے، قریب آ گئے، حضرت بالکل میرے پاس آ گئے۔ اچھا حضرت آپ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں فرمائیے؟ او حضرت آپ کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کی روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گئی۔ تو یہ مشائخ کی توجہات کے برکات ہوتے ہیں۔ تو مشائخ سے تعلق اور ان کے سلسلے میں داخل ہونے سے صرف اسی شیخ کی نہیں بلکہ اس شیخ کے سلسلے میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کی برکات اور ان کی توجہات
سالک اور مرید کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور ان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور کم سے کم فائدہ کم درجے کا اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ برے خاتمہ سے آخری وقت میں شیطان کے وسوسے اور اس کے اغوا سے حفاظت فرماتے ہیں اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے اور ان سے بیعت ہونے اور سلسلے میں داخل ہونے کی برکات ہوتی ہیں کہ ان سب کی توجہات اور برکات جو ہے متوجہ ہو جاتی ہیں اور آخری وقت میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کم سے کم۔ ویسے تو اصلاح اگر کوئی کرے، محنت کرے تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر کچھ نہ بھی کرے، لگا رہے، تھوڑا بہت کوشش محنت کرتا رہے، تو کم سے کم اس کا ایمان اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں گے اور خاتمہ بالخیر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلسلے میں لاحق ہونے اور منسلک ہونے اور ان بزرگوں کے سلسلے میں داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ اسی طرح